کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور پھر جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو آل محمد سمجھ میں آ جاتے۔ مسلمانوں نے غلطی یہ کی کہ حضور اکرم کو نہیں سمجھا، اسی لیے نہیں سمجھا، یہ تو انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا بھی سمجھتے تو دین اتنا مشکل نہیں تھا کہ سمجھ میں نہ آئے۔ آئیے آج کی تقریر میری ان آیتوں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ میں 3 آیتیں پڑھ کر آپ حضرات کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی عصمت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور میرے حبیب اگر کہاں بھی کسی جگہ بھی اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے ان پر تمہیں نگہبان نہیں بنایا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک آیت ختم ہو گئی اور دوسری آیت جب شروع ہو گئی تو اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ توجہ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک آپ بات کو آپ محفوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں تو درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ کی دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی مسلمان ہیں جو آپ کے خلاف رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پوری توجہ ہے چارہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ دن میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی ہے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو جو آپ نے دن کو کہا تھا اس کے خلاف یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رسول کے دربار میں رہنا یہ عزت کی نشانی نہیں ہے، رسول کے دربار میں بیٹھنا یہ عزت کا مقام نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو دن میں رسول کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب رات کو بیٹھتے ہیں وہی جب رات کو بیٹھتے ہیں تو میرے حبیب یہ آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ تو تھے نا، کچھ تو تھے نا۔ نام نہ قرآن میں ہے اور نہ نام میں کبھی مجلس میں لیتا ہوں، لیکن یہ تو پتا چلا کچھ تو تھے۔ اب کہہ دو، اب یہ کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے، اب کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے جو رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ اگر یہ کہتے ہو پھر بھی پھنس جاتے ہو۔ بھائی رسول کو، شیعوں کو چھوڑو، کہہ دو کہ یہ ابو طالب اور اس کا بیٹا علی تھا۔
کہہ دو کہ یہ جو رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے یہ ابو طالب اور اس کا بیٹا علی تھا، کہہ دو، نام نہیں ہے نا، کہہ دو۔ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ علی تھا اور اس کا بابا ابو طالب تھا جو رسول کے خلاف مشورے کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب آپ کی دربار سے چلے جاتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، عِنْدُكُمْ نہیں ہے، آپ کی دربار سے جب اٹھ کر جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس میں ایک ایسا گروہ ہے، باقاعدہ گروہ ہے، ایک دو آدمی نہیں ہے، ایک پورا گروہ ہے جو آپ کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ یکتب ما یبیتون، اور میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے، بڑا جملہ ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے۔ پتا چلا کہ جس سے رسول معصوم یا معصومہ منہ پھیر لے تو اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے۔ اتنا قبلہ پتا چل گیا، اتنا تو پتا چلا، اتنا تو پتا چلا۔ اب قرآن نے نام نہیں لیا اور نہ اللہ کسی کا نام لیتا ہے اور نہ میں نام لیتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے حبیب ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تمہارا بہترین نگہبان ہے۔ دو آیتیں کہہ کر اور تیسری آیت میں پھر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے۔ اگر یہ قرآن، اور تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے۔ میرے محترم سامعین اور بڑے پڑھے لکھے سامعین، میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہ تین آیتیں سمجھ میں آ جاتی تو آج مسلمان آپس میں نہ لڑتے۔ میں نے کیا، پہلے تو اللہ نے رسول کا ذکر کیا، پھر مسلمانوں کے کردار کا ذکر کیا، اور تیسری آیت میں اللہ نے سوال پوچھا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ آتا، کسی غیر کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ آج اگر میں حیدرآباد دکن میں یہ کہہ دوں کہ فلاں آیت میں جو ہے نا یہ غلطی ہے، فلاں آیت میں جو ہے نا یہ اختلاف ہے، آپ کل اخباروں میں آ جائے گا کہ کس کافر کو تم نے پاکستان سے بلایا تھا۔ آج اگر میں یہاں ممبر سے کہوں کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ اختلاف ہے، یہ عیب ہے، تو کل آ جائے گا اخباروں میں کہ کس کافر کو بلایا تھا۔ اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ عبدالحکیم، اس کا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ میری طرف سے آیا ہے، اتنا پتا چلا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، سمجھنے کی کوشش کر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی پتا چلا قبلہ کہ اختلاف وہاں نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور میرے مسلمان بھائی، پورے قرآن حکیم میں
پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، اے مسلمانوں تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ اللہ دونوں جگہ پر مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاع عام ہوتا ہے، اور تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا۔ اللہ نے تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔